الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب سنگی بڑی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر عزیزم محمد یاسین خان محفل کون کرا رہا ہے مصطفیٰ صاحب تو یاسین صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دعا بیلیاں نو میرے بچیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے
یاسین خان صاحب نے اور مصطفیٰ صاحب نے بڑا اچھا سانو نا ڈیلیشیس کھانا کھوایا ہے روایتی. اللہ پاک انہاں نوں برکت دے. جس طرح پٹھانا دا ہوندا ہے نا کلچر، اس دے مطابق سانو اس نے بڑا اچھا کھانا کھلایا ہے. اللہ پاک انہاں دے دسترخوان وچ برکت دے. انہاں دوواں بچیاں نوں اللہ جنت دے، دنیا میں تے آخرت بھی انہاں دی اچھی کر دے. سجنوں اور بیلیو، اے بچیاں دی بھی اچھائی ہے تے انہاں دے جو استاد نے حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب زیدہ مجدہ، انہاں دی تربیت دا بھی اثر ہے. بندہ فقیر چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کرے گا. ویسے میرا نہیں سی خیال کہ انہیں کو بندے مسیح تے چاونے نے، کیونکہ بارش لگی ہے صبح دی تے اے کملے جے کچھ بندے دورو دور بھی آ گئے. اصل دے اندر یہ محبت ہے اور پیار ہے. مینوں نہیں پتا شاعر کون ہے جس دا یہ شعر ہے کہ کچے دھاگے سے بندھے کھینچتے چلے آئیں گے سرکار، جذبہ عشق سلامت ہوا اگر تو انشاءاللہ. کہ یہ جڑی ڈور ہے نا محبت دی، یہ بڑی ڈاڈی ہوندی ہے اور بڑی سخت ہوندی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ ان ساریاں بچیاں نو برکت عطا فرمائے اور جزائے خیر نوازے. دوستو اور ساتھیو، چند گزارشات اس اعتبار نال پیش کراں گا وقت دے اندر رہ کے، اور انشاءاللہ کوشش کراں گا میں 1 گھنٹے ہی تانوں پتہ ہے بیان کرنا ہے تے او دے اندر اندر ہی تانوں گل ساری سمجھا دیاں گا. میں ایک آیت پڑھی ہے، اللہ اپنے نبی نو فرما رہے نے، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سرکار نو کہ محبوب سونیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. محبوب اپنے آپ نو انہاں بندیاں کول بٹھاؤ، روکو جڑے اللہ والے نے. الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جڑے دن اور رات رب نو یاد کرتے یعنی ذکر الہی وچ زندگی بسر کرنے والے لوگ یریدون وجہہ تے اس دے چہرے دے طالب نے. انہاں اللہ والیاں کول اپنے آپ نو بٹھاؤ. وَاصْبِرْ دا لفظ آیا، صبر دا معنی ہوندا ہے رکنا، کہ انہاں کول رکو. اس دا بیک گراؤنڈ تھوڑا سمجھا لواں گا تو پھر گل سمجھنی آسان ہو جائے گی. یہ پس منظر کی ہے اور یہ آیت کیوں آئی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوڑ کچھ بندے او راندے آئے جنہ گھر بار اپنا چھڑ دیتا حضور پیچھے، جنہاں نو اصحاب صفہ کیا جاتا ہے. اصحاب اے حضور دے صحابہ ہے جنہ اپنا گھر چھڑ دیتا سی. درویش ہے حضور دی امت دے پہلے درویش. ایتھے صفہ تو یگا صوفی نکلے ہے. ٹھیک ہے بھائی، صفہ تو صوفی، یا صوف تو صوفی، یا صفا تو صوفی. صفا تو ہوئے تے تامی صوفی یعنی جنہ اندر صاف ہو گیا. صوف یعنی جیڑا صوف دا لباس پہنے تامی صوفی، تے یا صوف آڑیا نال جیڑا تعلق رکھ دا ہوئے وہ صوفی. اب نو سمجھ آئی حضرات؟ صوفیزم کیا ہے؟ اس صوفیزم دی ابتدا حضور دے زمانہ اطہر تو اصحاب صفہ تو ہوئی ہے. اے حضور دی امت دے پہلے باقاعدہ طور تے صوفی نے جنہ اپنا وطن چھڑ دیتا، اپنا بزنس چھڑ دیتا، کاروبار چھڑ دیتا، اور دن رات حضور دے دروازے تے بیٹھے رہتے ہیں. انہاں دی شان ہے
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جڑے محبوب دے دروازے تے بہ جان اور حضور انہاں دی طرف تشریف لیاؤں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور وہ مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کر کے نظراں ٹھنڈیاں کر دے رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں جوڑیاں چ خیر ڈالدا رہے گا۔ بھائی آپ کی توجہ ہے حضرات، میں کوئی مفسر نہیں، میں کوئی محدث نہیں، میں کوئی مفکر نہیں، مجدد بھی نہیں، میں بالکل ایک سادہ جہا واعظ قسم دا بندہ جڑا تانوں او سمجھانا جڑا آپ نو سمجھ آیا ہے۔ بھائی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، جو مینوں سمجھ آیا ہے میں او میری جان تانوں سمجھائے نا۔ میں پتر کدی کیسٹ نہیں سنی، میں کدی کسے حالانکہ گناہ نہیں ہے سننا، لیکن میرے کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں سن پاواں۔ میں جو کدے پڑھا سنا یا میری سمجھ آوے خود میں او بندیاں نو دسن دی کوشش کرنا اپنے رنگ وچ۔ ساڈا رنگ بھی ہے صوفیانہ جیا، جی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اپنا رنگ صوفیانہ ہے تے یہ اوکھا بڑا ہے۔ بعد بندیاں تے بڑا غصہ چڑھدا ہے، دل کردا ہے لتر لا لئیے تے انہاں دا جڑا ہے نا پوری طرح انہاں دی صحت لتر نال صحیح کریے، نال دو بندے بھی لا لئیے تے مڑ سوچی دا یار صوفی یہ کردے نہیں، چلے نہ چھڑ دیو۔ ان کچھ بندے جڑے نا وہ گوڑ نال سدھے ہو جاندے، کچھ بندے لتر تو بغیر سدھے ہونا ہی نہیں۔ اسی مڑوناں واسطے دعا کرنے اللہ سونے انہاں کوئی لتر والا ٹکرا، ساڈے تو انہاں پراں ہٹا، کیونکہ ساڈے کو لتر ہے کوئی نہیں۔ یہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل، ہاں جی وہ لتر والا کام اسی چھڑ دیتا ہے کوئی نہ، پھدیا بھی اگے کوئی نہ، باقی پھدیا ہوندا تے چھڑنا وہ ساڈے کولے ہوئی، ساڈا یہ راستہ ہی نہیں۔ تے اسی تے میاں اے صوفیانہ جے طریقے تے چلن دی کوشش کرنے ہیں، اور اللہ یہ دیتے ہی رکھے، اللہ شریراں تو اور حاسداں تو اللہ پاک بچائے۔ میرے سنگیوں اور میرے ساتھیوں، حاسد ہر بندے دے ہی ہوندے نے پتر، تسی ویکھیا نہیں رکشے والے بھی پیچھے لکھایا ہوندا ہے، ریڑھی والے بھی لکھایا ہوندا ہے حسد نہ کر، مطلب ہے کوئی رکشے والا دا بھی کوئی حسد ہے تے صحیح نہ تے اس لکھایا ہے، نہیں تے ایڈے وقت دی کیڑی لوڑ آ کوئی ہے توجہ ہے حضرات تہاڈی؟ ہاں تو بھائی میاں اے تے پھر جویں جویں دا بندہ ہوندا ہے اوویں اوویں دے پھر اگوں او ماحول بندا جاندا ہے، لیکن یہ بھی سجنا امتحان ہوندے نے تے اے پاس کرنے ہوندے نے تاں ہی درویشی بندی ہے۔ اچھا بھئی دوستو گل کسی اور پاسے نہ ٹر جائے، اللہ اپنے نبی نو فرما رہے ہیں کہ اے جڑے درویش اپنا وطن کاروبار کار ہر شے چھڑ کے نا کسے ٹاٹ پایا ہے، ٹاٹ دا پتہ جی کسے ٹاٹ پایا ہے، کسے دے کپڑے پورے نے، کسے صرف ستر ڈھانپیا ہویا ہے، کسے نو راتی روٹی لب دیئے، کسے دے لب دیئے، کسے دو دن لب دی کوئی نہیں، لیکن کمال ہے وہ در چھڑ کے گئے نہیں۔ تو انگل دی سمجھ نہیں آئی، وہ در چھڑ کے آج دوجے بندے جڑے نا ساڑھے مرید زیادہ نے جڑے غیر مرید نے وہ نے تھوڑے، اس تو اسی یہ تقریر پہ سنینے ذرا اپنے مریدان ہو تے جڑے دوجے سنی برا بیٹھے ہو یا باقی سنگی ہو تسی بھی ان سن لیا ہے غیر مطلب دی دوڑے آستے بھی نہیں، سنی کسی نہ کسی پیر اگے پھسے ہی ہوندے چلو ساڑھے اگے نہ صحیح تے کسی ہو رہی اگے صحیح، اب تو پھسنا تے ہوتا ہی ہے، چلو انہاں کام آ جائے گی گل بگل کی ہوندی بھی۔ عزیز من وہ اپنا سارا کچھ چھڑ کے حضور دے بوئے دے بیٹھے ہے، اے آئے صوفی دنیا انہوں صوفی دے نام تو یاد کر دیئے، صوفیاء دے نام۔ ویسے میں اس مرید تو حیران ہونا جڑا مرید ہو جاندہ ہے تے سال بعد انہوں دے پینڈ آویے تے ایک بار اسلام لیندہ ہے تے مڑ حکے تے میں کیا اندہ بس سنیا ہے اگلے ولی بے بڑا کچھ دین دے ہے ہونا ساڑھے پیر تھا ہے میں پھر ہی مار دے، وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گئے
سال بعد ملتا ہے تو اوکے دی نڑی پھد کے آندا ہے کوئی نہیں سمجھ سور لگدی یار ہن بی بی نکاح پڑھ لے تے مرد کول وسے نا تے آکھے من بچے نہیں ہوندے کوئی گل دی سمجھ آئی ہے کوئی بشادی تا اس نکاح تا اس کر لیا تے مرد کول جاندی نہیں تے آندی ہے من بچے نہیں ہوندے بچے مڑ کیویں ہون جے تو اودے جائیں نہ تے جڑے مرید پیران دی بیعت ہوندے نا تے مڑ سال بعد ملدے نے وہ انہاں بیبیاں دی طرح ہی نے جنہاں نکاح پڑھے تے وسدیاں نہیں کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی بھائی جدو تسی اپنے شیخ کول اپنے مرشد کول بانا ہی نہیں تو تسی سبق کی میں پڑھنا ہے تو انہوں سبق کی میں حاصل ہوئے گا تسی تصوف نو سکھو گے کی میں تصوف دی پہلی منزل فنا فی شیخ ہے پہلی پوڑی جڑی ہے نا صوفیزم دی وہ ہے فنا فی شیخ یعنی مرشد دی محبت اور ذات اپنی ذات نو گم کر دینا گم کرنا مثال دینا بلے شاہ کون ہے بولو سید ہونو جدو گم ہوئے نا پہنا سید آئے جدو ہوئے نا گم تو پھر انہاں تو سے کسے پوچھے آپ شاہ جی تو نہ کہا بھی انہوں میں نے شاہ نہ کی توجہ ہے حضرات کے نا موڑو نہ کیا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی آنکھوں نہیں میں نو دیدو رانجا تہیر نہ آنکھوں کوئی اس اپنی ذات دی نفی کر دیتی میں سید نہیں ہوں نہ کیا کون ہے اسے کیا میں آرائی ہوں جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی تو جیڑا سانو آرائی مننے جنت جگہ پائیں آپ فرماندن ساڑی دعا ہے جیڑا سان آرائی آکھے انہوں اللہ جنت دے وے جیڑا سان سید آکھے انشاءاللہ دوزخ جائے تو سید نہ آئے لیکن جدو فنا فی شیخ دی منزل تے پہنچے تو نہ کہا میری ذات ہی کوئی میری تے ذات مرشد ہے میری کوئی ذات نہیں میری تے ذات مرشد ہے وہ گم ہویا اپنے مرشد دی ذات ہے اندر تویں بار بھی تویں لوں دے وچ تویں کہ حسین فقیر نمانا میں نائی سب توں بھئی سمجھ آئی آپ حضرات بابا فرماتے نے جے میں تینوں اندر سمجھا پھر مقید جانا جے میں تینوں باہر آکھاں تے میرے اندر کون سوانا میرے اندر تویں بار بھی تویں وچ بلا کون نمانا میں چشتیاں شریف گیا شاید تو اڈے چکو سنگی گیا وہ تھے ایک کھرل دا مزار ہے کھرل بڑا صوفی گزرے ہے اس کھرل دے مرید نے پیر پٹھان دے مرید نے پیر سیال دے مرید نے پیر سید مہر علی شاہ آف گولڈا شریف کھرل دا فیض ڈٹھا ہے اوہ میں تو اڈی گل نہیں بیا کردہ ہے ہوتے تسی بھی کھرل لی لیکن جی میں شامہ اچھ بھی فرق ہے میں کھرلاں اچھ بھی فرق ہے ایک کھرل ہوندہ یہ ذات تو ایک کھرل ہوندہ ہے جن دے جو سرما رگڑی دے بھئی سمجھ آئیے کہ نا انہوں سدے نے کھرل بٹا تے پٹھان تو کسے پوچھے آبا پٹھانا دا تے درویشی دا جوڑ کوئی نہیں تو کیویں بڑے ہیں اسا کیا کھرل دی کھرل اچ شاہ سلیمان توسوی فرمایا کھرل دی کھرل اچ جدو کھرل تھیو سے کہ جدو کھرل نے اپنی کھرل اچ پا کے میں نے کھر لیا ہے نا تو میری میں مٹائیس ادو میں پٹھان نہیں رہا میں بھی پیر ہو گیا واہ درویشہ تیری ذات صدقے جاواں جڑا آ جائے وہ دی اپنی ذات کوئی سمجھ ہوتی پئی ہے کہ کوئی نہ جی نہیں سمجھ ہوتی پئی تو میں موضوع بدل چھڑنا جی سمجھ سکتے ہو بیٹا تو اس گل سمجھ لو کیونکہ روز تسی مرید ہو تو بجے ہوندے ہو ذرا یہ ونڈ لے لو
روز روز انج دی تقریر نہیں ہوندی بندے پھر سارے آئے ہوندے ہر قسم دے تے پھر وہ ناراض ہوندے بس ہی تقریر واسطے سدیا تسی اپنی پیری مریدی شروع کر لی تے اج تسی کلے آؤ تھوڑے جے دوست میں کہ تنے گل سمجھا لواں کہ مرید اپنی ذات دی نفی کردا ہے مرشد دے سامنے المرید لا یرید مرید دا تے اپنا ارادہ ہی کوئی نہیں وہ دا ارادہ وہ ہے جڑا وہ دے مرشد دا ارادہ ہے مرید دا کوئی ارادہ نہیں سن پرابلم ادو لگ دیئے جدو اسی مرضیاں اپنیاں کرنے ہیں متوجہ ہو حضرات کے نام محترم سامعین گرامی قدر حضرات اپنی ذات نو مرشد دی ذات اچ گم کر دینا اپنے آپ نو ختم کر دینا میں کون ہاں میں کچھ بھی نہیں میں وہ ہاں جو میرا مرشد ہے ان دیاں پھر کچھ نشانیاں ہوں گیا بندہ کسے مرید نو ویکھے نا تے ان دے تو پوچھے کہ یار تو فلانے پیر دا مرید تا نہیں وہ پوچھن تو ان کی میں پتہ لگ گیا تو آکھن یارا تیرے اولیے تو لگ گئے وہ بندہ سمجھے کہ میں فنا فی شیخ دی منزل ال ٹریا ہوں جی گل دی سمجھ آئی ہے گل دی سمجھ اے ہندہ ہے فنا فی شیخ کہ جدو بندہ شیخ دی صورت اچ تے سیرت اچ گم ہو جائے انہوں ویکھ کے بندے آکھن کہ یہ کسے دا ہو گیا ہے او بلے شاہ کیا جدو دی میں رانجھے دی ہوئی میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ میں وچ میں نہ میں تے بھی چکڑنی ہے نا او درویش کوڑ بین نال نکل دیئے جنہوں اپنا مرشد بنایا جے نا اور مرشد منیا جے او دے کوڑ سجناؤ تو اڈا بینہ تو اڈے واسطے اکسیر لازم ہے کہ تسی اس دے کوڑ بین تے اٹھن رکھو اٹھن تے بین رکھو گے آؤ جاؤ گے تو نفع ہوئے گا اور پھر تو اڈے سبق جڑے نے وہ تو ان ملتے جان گے اور تسی ترقی کر دے جاؤ گے آپ نے سمجھ آگئی فنا فی شیخ پہڑی منزل ہے اور اے منزل کی ہے سرکار نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ محبوبہ جڑے تیرے در تے بیٹھے وہ کیسے لوگ ہیں جنہاں اپنا کام ہی چھڑ دیتا ہر ویلے بیٹھے ہی یار کو ران دے واہ سجنہ میں صدقے جاواں تیریاں غلامات ہوں ہر ویلے حضور دی بارگاہ چلنا کوئی دنیا دا کام دھندہ ہے ہی نہ بندے آدھے نے یہ ابو ہریرہ تو حدیثاں بڑیاں آئی ہیں یہ ابو ہریرہ تو بڑیاں حدیثاں مروی نے کہ جناب ابو ہریرہ دا کام بھی ویکھیا جی اکھے کی کر دے ہے میں کہ وہ کچھ بھی نہ کر دے صرف حضور دے بوئے تے بیٹھے رہن دے ہے جے سار ویلے بیٹھے رہنا ہے اس گلان سننیاں بھی تے جانے من زیادہ نے نا جس سننیاں زیادہ نہیں ہو سکا دسنیاں بھی زیادہ نہیں اللہ آپ تے کرم فرمائے اور آپ بات میں سمجھ سکو کچھ عرب دے عمرہ رؤوسا حضور دی خدمت چاہے انہاں کہا بھئی اسی جی دین سمجھنا چاہنے ہیں لیکن اے جڑے ہر ویلے تو اڈے کوڑ بیٹھے ہوں دینا ٹاٹ دے کپڑے پا کے تیرا پسینہ ہوں دے تینا کوڑ بو ہوں دیئے اینا تو ذرا الگ سن سمجھاؤ اللہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ محبوبہ انہا کوڑ نہیں اٹھنا انہا کوڑ بینا ہے جیڑا بندہ میری گل سمجھے میرا دل کردہ ہے ہار میں اس بندے دے گل پا دیا جیڑا بندہ میری گل سمجھے وہ بندہ اس ہار دا حق دار ہے جیڑا گل سمجھے وہ ایڈا ایدی قیمتی گل ہے حضور فرمایا بھی اللہ نہیں پسند کرتا کہ میں نہ کوڑ اٹھا انہاں کہا چلو یہ نہیں کرو کہ بیٹھے تسی ایتھے ہی رہو منہ ساٹے حل کر رہو
بیٹھے اتنے ہی رہو، چہرہ ساڈے ول کر لو، اسی انہاں دے نال نہیں بہنا، اے جڑے تواڈے صحابی نے۔ تو میرے پاک اللہ نے اس ویلے دوبارہ قرآن نازل فرمایا، لا تعد عیناک عنہم، محبوبہ میرا سونا نبی محمد اپنیاں نظراں صحابہ لو نہ پھیریا جے۔ رب دا نا ہے، ذرا گل نو سمجھو اور غور کرو جڑی میں تمہیں دسنا چاہنا۔ جدو اللہ وحدہ لا شریک رب اپنے سونے تے محبوب نبی محمد عربی نو صحابہ تو نظرہ نہیں پھیرن دیندہ تے امتی دا کمیں گزارا ہو سکتا ہے صحابہ تو نظر پھیر گئے؟ کوئی جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ میں تے حیران ہوندہ رہنا انہاں بندیاں تو جڑے صحابہ تو نظر پھیر دے، اور آن دن انسان راہ بھی سندہ لبا ہے۔ پتر جنہ صحابہ تو راہ نظرہ پھیریاں نے وہ جہالت دیاں گمراہیاں گم ہو گئے، جہالت دیاں دھیریاں چلے گئے، انہوں نے راہ حق لب بھی نہیں سکتا۔ رب دا نا ہے، اس درویش دی یہ گل یاد رکھے ہے تے جڑے پیر رسول اللہ دے صحابہ دی تنقیس کر دیں، چاہے ایک دی کرن یا چاہے ساریاں دی کرن، انہاں پیران تو نس جاؤ، چنگے رو دیو درویش دے چھڑ دیو نا، جڑی گاڑے تھا ڈگ دی ڈگن دے، اللہ کرسی دے چیز جاسی اگے پیران اے بھی راز ہی ہے، پتہ نہیں پیران مریدان دا آسرا ہے یا مریدان پیران دا آسرا ہے، اس راز تو بھی پردہ نہ اٹھاؤ۔ یہ کوئی نہیں پتا پیران مرید رکھے نہیں یا مریدان پیر رکھے، یہ بھی رمضی ہے، کو سمجھ آئیے کوئی نہ۔ اب مرید پیران چھڑن تا صحیح آنے باہر آ جانا، وجہ چھڑ گئے تو کھانا کی دو ہے، تو تُسی آنکھوں با کھماما دے صحیح پر رات اسی دیتے رہو، آپ بھی جاننا میں جاؤ تو نال سان بھی لے جاؤ، یہ کو سمجھ آؤ دی بھئی کوئی نہ مٹھے آؤ، مہربانی کرو، اے سنی ساڑھے تے کرم نوازی فرماؤ۔ میں تے اس گل دا قائل ہاں، میں مرید ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، مرید چنگی گل ہے، باکو پیر بھی تے ہوئے نا۔ اچھا سوال ہے ایس دور دا پیر ولی بنائے، میں کہ نہ بنائے، کتب بنائے، میں کہ نہ بنائے، غوث بنائے، میں کہ نہ بنائے، سنی تے بنائے، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی اور کچھ نہ بنائے، سنی تے بنائے، جیڑا پیر سنی بنائے وہ پیر ہے، جیڑا سنیت تو ہٹائے وہ راہ زن تے چورے، ایسے پیر تو نس جاؤ چنگے رہو۔ میرے بچوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل، اللہ پاک تو انہوں سمجھ عطا فرمائے اور تو اڈے ہوتے میرا رب راضی ہوئے۔ گلہ منن بڑیاں اوکھیاں ہوں دیاں کرنا ہو، آج تے کرل بیٹھے ہو تو انہوں پتہ ہے تو اڈے کیڑے بندے وڈ کے کلمہ پڑھیا، کوئی نہیں پتا، کوئی ایک کردے کسی نے پتا ہوئے تو پتا ہوئے، نہیں تے تو انہیں ہی کوئی نہیں پتا، تو اڈے چو بندہ کیڑا آ جائیں کلمہ پڑھیا ہے۔ ایک بندہ ہے شہادت خان ہوں دا نا ہے جاٹ اجڑا لے دا، اس ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع تے، جڑیاں پنجاب سارے دیاں قومن نا، اس انہوں دی بڑی تفصیل بیان کی تھی، وہ آپ ایسے کھچی ہے ذات دا شہادت خان، اس ایدے ہوتے کتاب لکھی ہے، میرے کول موجود ہے، ویسے ان چھاپ نہیں رہی، بڑا نایاب جا نسخہ ایک جگہ تو میں نے ملیا سی، میرے کول موجود ہے۔ اس بندے کتاب لکھی ہے جن دے اندر اس پنجاب دیاں ساریاں گوتاں دے حالات لکھے نا، وہ دے وچ اس کھرلاں دا بھی قصہ لکھیا ہے تاریخ حوالے نال، اور اس نے حوالہ دیتا ہے ایک انگریز مصنف لیلن رائے، اس دی کتاب دا ایدے اندر ایدی تحقیق دے دوران اس دسیا ہے کہ یہ جڑا قبیلہ ہے نا پھر وہ خصوصیات بھی لکھتا ہے کہ اے فوج دے قابل نہیں، اے فوج دے قابل نہیں، اے کاشتکار اچھے نہیں، اے قوم تاجر اچھی ہے، اے قوم دیکھی انہاں بڑی باس کیتی ہے۔ یہ دے اکتے سید وارث شاہ بھی باس کیتی ہے ویسے کہ کڑیاں قومہ دا مزاج کی میں دا ہے تے اس بھی اچھا لکھا ہے۔ یہ جڑے کھرل قبیلہ ہے نا، انہاں نے ایک صوفی نے سید نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں پہلی واری کلمہ پڑھایا ہے۔ میں یہ گل پتہ ہے تو انہیں کیوں دسی ہے پتر اس تو دسی ہے،
جیڑا انہاں پڑھایا ہے نا وہ پڑھیا کرو. تسی آکھو یہ بھی کوئی گل ہے؟ میں کہا جی ہن بڑے نکے ہوئے نا کو سمجھ آئیے کوئی نہیں ہن بڑے نکے ہوئے نا تو جانے من جیڑا انہاں پڑھایا وہ پڑھیا کرو. نواں پڑھن دی لوڑ نہیں. جس بندے پہلی واری کفر چھڑ کے اسلام لے آندا نا وہ بندہ گھنا سیانا بندہ وہ فخر ہے قبیلے کھرل دا کیونکہ اس تو بعد سارا قبیلہ دین ہی داخل ہویا. وہ بندہ فخر ہے اس قبیلے دا ایڈا سیانا تے جینیس بندہ جس کفر دے بت توڑ کے اسلام دا کلاتا اپنے گلے چ ڈالیا ہے. اس بندے فقیران دی غلامی کیتی ہے اور فقیران نے ہی دین دسیا ہے. اور یہ صرف ایک اس قبیلے دی نہیں بات جتنے قبائل نے پنجاب دی دھرتی انہوں نے درویشہ کلمے پڑھائے. تبلیغی جماعتاں تے بڑی ہی پیچھے لیں. مثلا گجر داتا صاحب تسبیل کیوں لے دیں؟ سونیا ایک دودھ دین دے ہے ایک بندہ سی ہندو کھتری ان دے ہے دودھ وہ جوگی سی تے جدو سید علی اجویری لاہور آئے نا امام حسن دے بیٹے تو انہاں فرمایا گھر رکھیا کرو دودھ. انہوں نے کہا سرکار ساڑیاں مجھاں دے تھان خراب ہو جانا دے. آپ نے فرمایا نہیں ہوندے تسی گھر رکھیا کرو. ان دے کول جدو نانا نظرانے گئے ہو سکھیا وہ کی ہویا ہے انہاں دسیا پہ جڑے نویں شاہ اور یہ انہوں نے بند کر دیتی یار شریعت. وہ جادوگر سی ہوائے چھڑن لگ گیا تو جدو ہوائے چھڑیا تے سرکار نے دسیا تے آپ نے فرمایا اتھے بہ جاؤ. انہاں لین ماری اپنے چار چفیرے تے اپنے مریدان دے وچلے سن انہاں بہا لیا تے جدو وہ آیا نا نیڑے تے آپ دیا جتیاں پہیاں سن آپ نے فرمایا ان ذرا تھلے لے آؤ. میں تو انہاں کہ دسیا نا کچھ بندیاں دا علاج صرف جتی ہوندی ہے. انہاں کہ ذرا ان تھلے لے آؤ جدو لگیاں نا پیچھو دو دوڑے حضور دے قدمائے چاہ گئے. گجر قبیلے جدو یہ سارا منظر اپنی آنکھاں نال ویکھیا تو گجر کلمہ پڑھ گئے. سمجھ آئی جے کہ اے ساڑے علاقے میں جڑے بٹی نہ تھے بڑے ساڑا حفظ آباد بھریا پہ بٹیاں نال اے سارے بٹی جڑے نے نن کلمہ سید ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری شاہ کوٹاڑے جڑے شاہ جی نو نہ پڑھایا. اے پیڈی بٹیاں تو تاں ٹر جاؤ تو دبار موسیٰ گوندل نے 100-150 پینڈے گوندلہ دا انہاں سارے ان کلمہ میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پڑھائے. راجستھان انڈیا دے اندر 90 لاکھ ہی دوانو کلمہ توجہ ہے حضرات. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے کشف المعجوب. کشف المعجوب دا انگلش ایک انگریز نے ترجمہ کیتا ہے. توجہ ہے جی وہ انگریز اتھے لاہور رہا ہے. علامہ اقبال بھی وہ پڑھے سن نام نہیں دینے چاہتا پیا تے اس بندے داتا صاحب دی کتاب کشف المعجوب دا انگریزی ترجمہ کیتا ہے. اس دیباچے وچ گل لکھی ہے جڑا پہلا لکھی دا ہے کہ جدو داتا صاحب آیا ہے نا اتھے لاہور تے کو 4-5 درویش انہاں دے نال آئے تے جدو فوت ہویا ہے 4 لاکھ ہندو انہاں دے جنازے وچ شریک ہے جنہاں انہاں دے ہاتھ تے کلمہ پڑھیا. یہ کو سمجھ آئے گی آپ حضرات نے اسا کلمہ جناب کسے تبلیغی جماعت تو نہیں پڑھیا نہ کسے درآمد شدہ مذہب دے اسی قائلان سانت کلمہ پڑھایا ہے اللہ دیاں ولیاں کہ مصطفیٰ کریم سرکار دی امت دیاں درویشاں تاں اجے بھی بندے اس سے لین تے ٹرین تے اجے بھی مرید ہندے جاندے بندیاں دے جنہاں نے کوئی نہیں پتا با مرید کی ہوندہ ہے وہ بھی آندے کسے پیر دا ہوئی جانا شاہید ہے کیونکہ انہوں نے خون جو پیران دی محبت شامل ہے درویشان اللہ دے ولیاں دی محبت بندیاں دے بلڈ ویچ موجود ہے جنیاتی طور تے موجود ہے. یہ مجبور ہوندے درویشان آل محبت کرنتے نہیں تے کیڑے بندے دا ہے منگائی دے دور دل کردہ ہے 15,000 دا بکرا لے آگے ایک پیر دے اون سے بندہ دبا کر چھڑے دسو ہے کیا پٹھان کمڑے میں کرتے ہیں کو سمجھ آئیے کوئی نہ کر مٹھیائے محبتہ اللہ دے فضل نار درویشاں دیا بندیاں دے اندر موجود نے
بندیاں بڑا ٹل لا چھڑیا نکلیاں اجے تائیں بھی نہیں ودی ہی جالیاں بھائی سمجھ آئی حضرات تو گل اللہ فرمایا محبوبہ اپنیاں نظرہ نہ پھیری لا تاد عیناکا انہم میں ترجمہ غلط کرا خود سویرے پڑھ لو میں یہ عرض پیا کرنا جدو اللہ اپنے نبی صحابہ لو نظر نہیں پھیرن دیندہ تو سجنا اسی کی میں نظر پھیر کے گزارا کر سکنے ہیں پتہ ہے کہ یہ بندیان تعارف غلط ہے تعارف بڑی شے ہوندہ ہے تعارف بندیان صحابہ دا نہیں کرایا گیا اور جنہاں کرایا گیا اور غلط کرایا گیا صحابہ دا تعارف ہی نہیں میں گیا بینک ویچ میں بینک ویچ گیا تے جیڑا اگے سیکورٹی گارڈ کھلوتا سی اسے کہا مولوی صاحب اتھے کھلو میں کہا جی میں اندر جانا اسے کہا مولوی صاحب دونہ کیا اتھے کھلو میں کہا ٹھیک ہے کھلو جانا میں انہیں مینیجر نو فون کیتا میں جناب بینک دے باہر کھلوتا ہے وہ مینیجر اندروں بجدا آیا اس نے باہروں لے لیا وہ جڑا بندہ سی اس بھی ویکھیا کہ یہ بندے میں تے روکیا سی تو مینیجر صاحب باہر آئے تے انہاں اندر لے گئے باہر میں نکلن لگا تو اس میں سلوٹ کیتا میں وہی ہاں پہلا اسا کہ مولوی صاحب اتنے باہر کھلو مڑو اس میں سلوٹ مارے یہ فرق کی پہ ہے پہلے ان میری سیان کوئی نہیں پھر ان میری سیان ہو گئی جڑا بندہ صحابہ نہیں نہ مندہ ان اصل صحابہ دی سیان کوئی نہیں ان کسے صحابہ دا تعارف نہیں کرایا جس بندے حضور دی آل نو نہیں منیا ان دا قصور ہے ان تعارف نہیں کیتا گیا بھئی یہ آل مصطفیٰ ہے کون نے میری گل دی سمجھ آئیے کوئی میرے پاک نبی سرکار دی ایک حدیث ہے آپ فرما دیں المرء علی دین خلیل ہی فلز ینظر من یخالل آپ فرما دیں بندہ اپنے بیلی دے دین تے ہندہ ہے بیلی دے آنڑ بڑھایا ہے یہ سن دسیا نہیں آپ نو کوئی نہ نہیں پتا سن جو دسیا نے بیلی چنگے بنایا ہے بیلیاں دا دین ہندہ ہے المرء علی دین خلیل ہی ہر بندہ اپنے خلیل دے دین تے ہندہ ہے یہ جو سن حضور سرکار نے فرمایا ہے تے کی سمجھ دے وہ کملیاں ہو حضور نو کوئی نہیں پتا امتیاں تے 10 دن بیلی چنگے بنایا ہے تے جنہاں نو آپ بنایا آنے رب دا نہ ہے کو غلطی کسے وانڈتے بے کے کلیاں حکے تے بے کی سوچ چھڑیا ہے بس سان جو آن دن با چنگے بنایا ہے تو میں بھی اپنے پتر نو آنا چنگا بنایا ہے تو بھی اپنے پتر نو یہ آن دیو پترہ بیڑیاں بیلیاں نال تو سانو یہ نیچرل گال بھی سمجھ نہیں پیوں دی کہ جنہاں نو رب دے یار نے اپنا بیلی بنایا کچھ سمجھ نہیں آئی گل دی بندے آن دن جی وہ جی انہاں دا جی وچوں اور ہی صحابہ میں کہے تو ان 15ویں صدی والے ان پتہ لگ گیا ہے انہاں دا وچوں اور ہی صحابہ تے جنہ آجے بھی کول رکھیا ہے انہاں نہیں پتہ لگا بے انہاں دا وچوں ہی صحاب کیے تے اتوں ہی صحاب کیے اسی نا دم کرنے دم شم بندے ساڑھے دکھنا ایک بندہ میرے کو دم کرانا آیا دم کرانا انہوں درد سی وہ دم کرایا چلا گیا کافی عرصہ لگ گیا میں عمان گیا تبلیغی دورے تھے اتھے عمان دا ایک شہر ہے سور اتھے وہ بندہ میں نے ملیا جدو اس پہلی بار ملیا تو میں آکھیا بھائی گوڑے دا کی آلی وہ بندہ آندہ ہے گوڑن چھڑو میں انتے اس گل دی رانی ہے میں اتنے سال پہنا بھیڑے چھتوارا میڑے آتے ہیں یہ یاد ہے کچھ سمجھ ہے کوئی نہیں میں آگیا جی تو اڈا گوڑا بھی یاد ہے تو تسی بھی یاد ہو حضرات محترم گل سمجھے ناڑی ہے میں بالکل چھوٹا جی آدنا جی ذریعہ تو بھی نچلے درجے دا بندہ بری تھلے اس تو بھی تھلے انی کو سیان تے سان بھی ہیں بجیڑا ساڑھے کو 2 باری آ جائے نا سان پتہ لگ جاندہ ہے بندہ اندروں کی میں ہے انہا کو تے سان بھی پتہ ہے یار تو ان سمجھ نہیں آئی
بچپن تو لے کے ہن تائیں صدیق اکبر تے عمر نال رہن میرے نبی نے سیاحن نہیں ہوئی بھائی بندے کیویں دے پتراؤ جاگدے پے ہو کہ کوئی نہ میرے نبی نو سیاحن ہی نہیں ہوئی بھائی یہ بندے کیویں دے کمال ہے حضور نو سیاحن نہیں ہوئی سن ہن ہوئی ہے بھائی میں تے بندیاں دی سیاحن تے اعتبار نہیں میں تے حضور دی پہچان تے اعتبار ہے جیڑی پہچان میرے نبی نے اپنے یاران دی کیتی ہے میں ان دے اتے ہی کھلوتا ہے اور انشاءاللہ قیامت دی صبح ہوتا ہی کھلوتا رہا گا میں اپنے عقیدے دا حکا دینا ہے نا وہ جاٹان دے ہوندے نے اپنی کھاری دا حکا ہے میں کہا جی ساڑھی اپنی دے اپنی کھاری دا حکا پہ دینے ہاں کہ اسی نبی دی آل دے بھی نوکر ہاں جیڑے نبی دے نال نے انہاں دے بھی نوکر ہاں نبی دی آل دے بھی نوکر ہاں جیڑے نبی دے نال نے انہاں دے بھی سجنا گل دی ونڈ لیندہ پہ ہیں کہ نہیں ایک بزرگ گزرے نے انہاں دا نام ہے سلطان باہو انہاں سانے ایک سبق پڑھایا ہے اللہ دے درویش کیا کمال دی گل کر دینے آپ فرما دینے نال کو سنگی نہ کریے تے کلو لاجی نہ لائے ہندہ کسنگی اے پنجابی ہے سنگی ہویا جیڑا چنگا بیلی ہوئے تے کسنگی ہندہ جیڑا بیڑا یار باؤ فرما دے نا جیڑا بیڑا یار ہی ہندے نہ لٹھڑ مان چھاڑ دے سمجھ آئے گا کہ کوئی نہ سید وارث شاہ ہی فرما دے نا پتر جمدہ رکھیے ویچ قبضے تے دی بین نو لاڈ لڈائیے نا چور یار دا نام وسا کریے جوئے بعد نو کوڑ بٹھائیے نا درویشاں دیا گلنا پتر مڑ درویشاں آلیاں ہوندیاں نے انہاں ماڑ نال گل کیتی ہوندی ہے اب فرمایا ناڑ کسنگی سنگ جیڑا نو چنگا اوندا سنگ چھڑ عزیزاں دی وقار درویش فرما دے نے نال کسنگی سنگ نہ کریے کلو لاج نہ لائے تے کام دے پتری ہنس نہیں تھیندے بھامے موتی چوگے چگا سو منا گڑے پائے ہو تے تمہیں کدی تربوز نہیں چھینے پاویں توڑ پکیلے جائے ہو کے نام کو سنگی نال سنگ نہ کر سنگ چنگیاں نال کر میرا اللہ قرآن فرما دے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین جدو کسے دے اندر دا پتہ لگ جی مڑوں دے کل نام ہو جڑے جاگ دیو میں گالوں نہ نڑ کر اللہ فرما دے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جدو تین پتہ لگ جانا با بندہ نہیں صحیح اندے کھول با بیانہ کر
جدو پتہ لگ جی بندہ نہیں صحیح ادو دے کول نہ بویا کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین جڑے چنگے نے انہاں کول بویا کر جڑے نہیں چنگے پتہ لگ جائی جدو پتہ لگ جائی بعد ذکر جدو یاد آ جائی جدو خبر آ جائی جدو پتہ چل جائی ادو جڑے بھی بندے ظالم نے انہاں کول نہ بویا کر یہ اللہ قرآن عمومی حکم فرمایا سارے حضور دے غلاماں کہ جدو تن پتہ لگ جائے ادو ظالماں کول یہ حضور صحابہ کول باندھے رہنا دو گلاں نے یا اے مننا پونا ہے با حضور نو پتہ کوئی نہیں تے یا اے مننا پونا ہے با جی حضور نو پتہ ہے تے مڑو ظالم نہیں گل دی سمجھ نہیں آئی گل دی سمجھ نہیں آئی مڑ سمجھ لے لو اللہ فرمایا جڑا ظالم ہے جڑا بندہ نہیں چنگا جدو پتہ لگ جائی ادو بیڑیاں کول نہ بو بینا اٹھنا انہاں کول اللہ فرمایا جدو پتہ لگ جائی نہ بہتے حضور ساری زندگی صدیق تے عمر کو باندھے رہے یہ دا مطلب ہے جی حضور باندھے رہے نا تے دو گلاں نے یا اے مننا پوے گا با حضور نو مڑ پتہ کوئی نہ تے باندھے رہے تے اے امتی من نہیں سکتا با حضور کو بان اٹھن ہوئے تے حضور نو پتہ نہ ہوئے اے ہو سکدا سجنا تے جے حضور باندھے رہن تے مڑے دا مطلب دوجا یہ بندا ہے بندے چنگے آئے تاں ہی میرے پاک حضور باندھے رہن ہن میں اور تن کیویں سمجھاواں جی منہ پھاد کے بھی دوائی جے دئیے نا تے جیڑا نہ لے وہ ہن ہوندا علاج کی ہوندا علاج ہے یہ بون تاپ رہا رہے جی سمجھ آئی ہے کوئی نہ بچ چمچی اونج کیتے ہیں تو آندہ میں نہیں لینی مڑ منہ پھاد کے سٹیے تو مڑ بھی باہر کٹ دے انہوں دا اور حل کی کرا مڑے یہ بس چلو انہوں تاپ چڑیا ران دیو چھی کیتے ہیں تو پیندیاں نہ ہوئیاں ترے ہوئے تو مڑچا سعودی میں کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ گل میرے سجنوں میرے بیلیوں یہ گل بندے فقیر دی سمجھ چاہ جائے تے نکتے تے گل پیا مکھینا کہ نہ حضور دے صحابہ دی بے ادبی کریا ہے تے نہ حضور دی آل دی بے ادبی کریا ہے کیونکہ انہاں نو حضور اپنے کول رکھے جنہاں نو میرے محبوب نبی کول رکھے ہے سجنا وہ بندے غلط نہیں کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی اچھا سیانے بندے بیٹھے ہو شیطان اللہ دے بڑا نیڑے آنے بڑا نیڑے سا ایک غلطی کیتی سی اللہ نیڑے ران دیتا ہے اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم نکل ہے کوڑیا نکل جا پرا جیڑا آنکھیں نہ لگے او دا ساڑھے کوڑ کی کام اللہ بجایا ہے کہ نہیں نکل ہے کوڑیا فخرج منہا فإنک رجیم نکل جا لانتیا تو لانتی ہو گیا اللہ باہر کڈیا ہے اپنے دربار رب دا نا ہے گل سمجھیا کرو جیڑے آنکھیں نہ لگن انہاں سائیں دربار کڈ دینا تے جنہاں سائیں آپ دربار صدقے سوال ہیں کوڑ کوئی جاگ دے پہ ہوگے کوئی نہ ایدہ مطلب ہے بندے آنکھیں لگن آڑے آئے تے سائیاں صدقے دربار چادر کر لینے عدیدہ نہیں وکار تانے جنو آپ حضور امام آکھر ہو سکانے امام صدیق جیا ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ملیا کنہوں مقام صدیق جیا اللہ دن سمجھ دی توفیق عطا فرمائے ذرا غور کرو میرے باغ نبی سرکار نے ایک حکم فرمایا آپ فرماندن جیڑے بیلی ہونے نہ دنیا تے وہ جی وہ جے بھی ہوئے وہ نہ عاشرج کٹھیا ہونے لو اے بھی گل پکی ہے حضور دی حدیث ہے کہ تواڈی کسے بیڑے نال دوستی ہوئی یا ہوئی کسے چنگے نال ہونا کٹھے ہی
جے بیڑا بالا ہویا تو وہ نال لے جاسی، جنتی چنگا بالا ہویا تو وہ نال لے جاسی، ہونا کٹھے نکھیڑے کوئی نہیں ہونے جی۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث شریف ہے جناب۔ طوالت دی وجہ تو حدیث نہیں پڑھتا، مفہوم دس دیتا ہے، ورنہ حدیث موجود ہے، آنکھوں تو میں تو سنا دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمعہ اللہ بینہما یوم القیامہ۔ جڑے بندے دنیا تے ایک دوسرے نال انہاں دی دوستی اور مودت اور محبت ہوئے گی، اللہ قیامت والے دن انہاں چوں ایک اوتھے ہونا ہے جتھوں دین چڑھدا ہے تے دوجے اوتھے ہونا ہے جتھے دین لاندا ہے، تے اللہ فرمانا ہے فرشتیاں او انہاں نوں کٹھیاں کرو جو دنیا تے کٹھے رہندے ہیں، انہاں بھد کے کٹھیاں چ کرنا، کٹھیاں انہاں دی نیکیاں گنینیاں، کٹھیاں انہاں دے حساب ہونے تے پھر حدیث شریف وچ آندا ہے کہ ایک بندے نو اللہ سونے دی پیش کیتا جانا ہے بھی یہ جی فیل ہو گیا، اللہ پوچھنا ہے اندے بیلی کتھے نے، انہاں دسنا جی بیلی اندے جنت وچ نے، اللہ فرمانا ہے مڑے ان کلے نو دے نہ گلیا ہے، جے دوستی جنتیاں نال رکھی ستین بھی جنت وچ جان دیو۔ بھائی سجنوں سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ ان بھی جنت وچ جان دیو۔ مٹھیوں گل سمجھیا کرو، عام چنگا بندہ بھی اپنے بیلیاں نال لے جاندہ ہے، عام چنگا بندہ بھی، اور کوئی جڑے عام چنگے ہوتے ہیں مطلب آتواڈے میرے ورگے سن بھی کوئی چنگا بیلی ٹکر گیا تو سن نال لے جانا، انج نہیں ناندے باسی لے جانا ہے، اسی انہیں سن کوئی چنگا بیلی ہویا تو وہ سن لے جائے گا۔ بھائی کی گل ہے، عام کوئی چنگا بندہ ہے تو اس بھی لے جانا ہے، متوجہ ہو؟ تو ان سمجھ نہیں آئی گل دے اندر جاؤ نا ذرا، بھائی عام بندہ بھی چنگا ہویا تو اس بیلیاں نال لے جانا ہے، تے محمد مصطفیٰ کو نال آلے تو بھی نہیں جانے بلا۔ مٹھے آؤ کو سمجھ آئیے کوئی نہ؟ عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو، چنگیاں نو یار بناؤ، چنگیاں دے نال روئے، میرے نبی دا فرمانے سرکار فرما دینے، حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے، یہ شعر جناب شبیر صاحب دی نظر کر رہے ہیں، شبیر جان ہون سجنا تیری نظر پہ کرنے ہیں، شبیر صاحب یہ محبت کر دیں ساڑھے نام تو ایسی بھی محبت کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شبیر میری کاننے چاہ گیا بعد ضرور تسی ایس لین سے ضرور آویا ہے، میں خیجی آمان دے اور دس یہ دو جملے پڑھن نال یار راضی ہو جانتے میرے خیال نال یہ گل بھی بڑی گل ہے بھائی۔ عزیزان محترم حضور میاں صاحب فرما دینے دنیا تے جو کمنا اللہ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے بے قدران دی یاری نالو تے سنگ چھوڑے دا چنگا حرام دا گو شت کھامن نالو تے ساگ سروں دا چنگا
سنگیو میرے سونے ہو سمجھ آئیے کہ نا شبیر صاحب کدے اٹھے بدے ہو سونے اوے سونے بہ جا تیرے ساڑھے پیسے کڑے ونڈے ہوئے نہیں واہ جی واہ یہ شبیر صاحب پیاد دینے محمد بخش انہوں تھوڑا جیا کیا بات میں نے پوری تقریر دا ایڈا سواد نہیں آیا جیڈا تیرے اس جملے دا آیا واہ سجنا کیا بات ہے واللے 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 جتنی آج دے دن دی ٹینشن آئی ساری لا چھڑیا کیا بات ہے تیری واہ سجنا واہ آندہ بھی ممی ہے محمد وقی نو تھوڑا جیا اللہ اکبر ہوڑ بھئی تقریر نہیں ہوڑی بس تقریر بس ہوگی واہ جی موڑے دعا موڑی ٹورانگے باڑا تکائیے نا نا اللہ رہے واہ جی واہ جی واہ واہ جیڑا نا واقعی شبیر لگتا ہے ساڑھا یہ گل حقیقت ہے لگتا ہے مڑ تے اس تو اسی پیار بھی تاں ہی کرنا بڑا گوڑا لگتا ہے جی ہاں ساڑھا عزیز ہے تو بڑا اچھا بندہ ہے جدو دا ہے ساڑھے پینو جوندہ ہے ادو دا ساڑھا آدم کردہ ہے دوریاں پیلو والیاں پیچھے مننے ہیں تو دوریاں پیلو والیاں سے آن بھی پیچھے ہوئی ہے شبیر نو پہنا دیئے ہاں جی اس تو مڑو سان پیارا لگتا ہے کہ اس نو پرانی سیانے اس جی ہون نہیں سان سیانے تو آنا جے پیلو والے پیچھے پتہ لگ گیا بھائی تو ویجو میں کچھ آ رہی ہے ان پرانی سیانے عزیزہ ندی بکار اللہ دے درویش فرما دینے بابا فرید مٹھن کوٹ والے آ فرما دینے لگ دی نالوں ٹوٹ دی چنگی تے بے قدرہ دی یاری چنگا ہویا لڑ جلدی چھٹے میری عمر نہیں بیتی ساری عزیزہ ندی وقار اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے درویش سید عبداللہ شاہ بابا بلے شاہ بولے یا فرماندنے بے قدران دی یاری یارو تے جویں رکھی کھجور دپ لگے تے چھانا دے وے تے بکھ لگیا پھل دو حضور میاں صاحب فرمان نے کالی کوئلے نی وقت کویلے تے نہ بول غما دی تیرے نا بس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی توجہ ہے حضرات
اللہ دی بارگاہ وچ بندہ نہ چیز دعا گوئے اللہ تہاڈی ساریاں دی حاضری قبول فرمائے اور بندہ فقیر دی حاضری بھی قبول فرمائے۔ اللہ میرے بچے یاسین مصطفیٰ اور دوجے سارے بھی آ بیٹھے نے، اللہ انہاں ساریاں میرے بچیاں نو سنگیاں نو جزائے خیر دے۔ اللہ پاک تہاڈے ساریاں تے راضی ہوئے، اللہ تانوں ساریاں نو محبت اور پیار دے۔ میرا بچہ کم از کم مہینے ایک باری ضرور ملیا کرو، بیٹری چارج رہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہ اسی کدی فیس منگی ہے، نہ دانے منگنے ہاں، نہ سالانہ ماہانہ ششمائی سمائی ہفتوار کوئی فنڈ نہیں۔ مفتی مرید کرنے آتے ساری عمر مفتی، محبت دا سودا ہے، پیار دا سودا ہے۔ پیار نال صرف کوئی صرف ویکھ ہی چھڈے نا تو جٹ آندے نے پیسے پورے ہو جاندے، پیسے دی پتر کوئی گل ہی نہیں۔ جڑے پیسے تسی سن دیندے ہو وہ بھی جتھے اسی لینے ہاں تانوں پتہ ہی ہے۔ صفائی دین دی میں لوڑ کوئی نہیں، جنہ منیا ہے انہاں صفائی دی لوڑ کوئی نہیں، تے جنہ کوئی نہیں مننا میں 100 باری بھی صفائی دیواں تے مڑ مینوں اندے تیری تقریر دی لوڑ کھیڑی۔ جنہ منیا ہے نا انہاں مان لیا ہے وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، تے جنہ نہیں مننا میں کعبے کھلو کے بھی تقریر کراں تے انہاں آکھنا نہیں کوئی روڑا ہے۔ سمجھ آگئی؟ سجنوں جڑے کو تسی پیسے اپنی محبت تو خود بخود دیندے ہو وہ بھی اسی اچھے امور تے صرف کر رہے ہیں، دین دی کمائی صرف کرنے ہیں۔ تو پیسے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر دے، یہ ڈیمانڈ ضرور کرنے ہیں کہ تسی سارے سنگی مہینے وچ ایک باری سان ضرور ملیا کرو، باویں جمعے تے مل لو یا اور جمعے تے ملو تو دا یہ فائدہ ہوندہ ہے کہ تسی آواز سن لو گے، کوئی بیان سن لو گے، کوئی اچھی بات سن لو گے تو تواڈے تک پہنچ جائے گی۔ تو جڑے جمعے تے جان یا ملن انہاں چاہ پانی بھی پیش کری دے کہ بھئی سنگی آئے نے انہاں کو چاہ پانی کوئی پیش کرو۔ تو جڑے جاندے نے انہاں نے پتہ ہی ہے باسی کوئی نہیں اتھے آندے بے ٹکٹ دے کے پیران ملنا ہے۔ تو جمعہ ویسے ہر جمعہ پڑھیا کرو اپنی مساجد جتھے جتھے دے آئے ہو، ہر جمعہ پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو، درود پاک پڑھیا کرو۔ اللہ سونا تو نیک ہدایت دے وے، اپنے ماں پیو دا پتر ادب تے احترام کریا کرو۔ وما علینا الا ہاں تو لو کہیں پڑھنا